स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला said in the Quran, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, या अय्युहन नबी, ए नबी। किसे एड्रेस किया गया है? प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एड्रेस किया गया है, ए नबी। इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, जब तुम मुसलमान तलाक दो औरतों को। अब यहाँ पे तल्लक़ता नहीं है, ये प्लूरल है। तल्लक़्तुम ग्रामर के हिसाब से इसमें जो सेगा बोलते हैं कि इसमें सेगा क्या है, तो इसमें अंतुम की जमीर है, यानी इसके कौन सी जमीर है? अंतुम, यानी प्रोनाउन जो है इसमें कौन सा है? यू ऑल, यानी प्लूरल है। तल्लक़्तुमुन निसा, जब तुम मुसलमान तलाक दो। तो एड्रेस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों किया गया? क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तो कन्वे कर रहे हैं, अल्लाह की रूलिंग्स इंसानों तक पहुंचाया किसने? अल्लाह के भेजे हुए रसूल ने। अब तलाक का तरीका हम देख रहे हैं, कौन बताने वाला है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। और मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स याद रखिए इस बात को कि ये जो तलाक का तरीका हम अभी स्टडी करने वाले हैं, ये तरीके के अंदर हम देखेंगे कि रिकंसिलिएशन का मेथड दिया हुआ है। किस तरह से मजबूरी के अंदर अगर किसी केस में तलाक होने के नौबत तक भी कोई इंसान पहुंच जाए, तो ये सूरा जो मेथड दे रहा है उससे अगर कोई बराबर से फॉलो करे तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि रिकंसिलिएशन हो जाए, जैसे कि हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले एड्रेस किया गया प्रॉफिट को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इमाम इब्न कसीर जो कमेंटेटर ऑफ द कुरान है वो कहते हैं कि इसमें एक ऑनर दिया गया है प्रॉफिट मोहम्मद को, कि उनको एड्रेस किया गया है कि ए नबी, जब तो मुसलमान तलाक दो औरतों को निसा। और ये इन नहीं है, इन मतलब इफ, इदा यानी जब, इदा जब से क्या पता चलता है कि इनएविटेबल है, सर्टेन केसेस में तलाक होगा। हम देखते हैं कि वर्ल्ड के अंदर आपको दो एक्सट्रीम व्यूज मिलेंगे तलाक के ताल्लुक से। तलाक के ताल्लुक से बाज लोगों का ऐसा मामला है जो वेस्टर्न कंट्रीज में ब्रेकअप्स बहुत कॉमन है, कुछ भी हुआ ब्रेकअप कर दिए, कुछ भी हुआ छोड़ दिए। और कहीं पे टोटल जैसे कि स्टिग्मेटाइज होता है, जैसे इंडियन कल्चर में आप देखोगे कि डिवोर्स अगर किसी का हो गया यानी कि कलंक लग गया, कलंक वाली बात। यानी यहाँ पे कहा कि जी हाँ शकील भाई, मेरी आवाज क्लियर है? नहीं, आप कुछ थंपिंग साउंड है बहुत ही ज्यादा। हाँ, वो बैकग्राउंड में कुछ ड्रम्स नीचे बज रहे हैं क्योंकि फेस्टिवल कुछ है ना आज। अच्छा, लेकिन मेरी आवाज सुनाई दे रही है? दे रही है, लेकिन somehow थोड़ा सा मिक्स हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, बट या डिस्टर्ब हो रहा है, बट इट्स somehow जस्ट अ मिनट में दूसरा हैंड्स फ्री ट्राई करता हूं, इफ इट हेल्प्स टू रिड्यूस द बैकग्राउंड साउंड। बट हो सकता है थोड़ी देर तक चलता रहेगा ये बैकग्राउंड इंशाल्लाह। ओके, जस्ट अ मिनट। हां, मुझे बताइए, वेट अ मिनट, हैंग ऑन। हो सकता है ये साउंड विल बी बेटर, देन आई विल ट्राई टू यूज दिस वन। जस्ट एक होल्ड करें। प्लीज कंफर्म मेरा ये साउंड बेटर है? Much better. Barakallah fik. So I can go ahead with the simpler hands free then, inshallah. Just hang on 1 minute. ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी बातें रिपीट कर रहा हूँ। बातों में सबसे पहली बात ये हम देखें कि अल्लाह ताला ने किसे एड्रेस किया है? प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हाँ, और क्या फरमाया है कि ए नबी, इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, जब तुम मुसलमान औरतों को तलाक दो। और यहाँ पर इज़ा आया है, इन नहीं आया। इन यानी अगर तलाक दो, इन नहीं आया, इज़ा आया। इज़ा से क्या पता चलता है कि कुछ तलाक होंगे ही, यानी कि ये होना है, कुछ तलाक होने हैं। इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, जब तुम एज अ कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो कुछ तलाक होने हैं। और ये वर्ड्स इज़ा से हमें बात पता चल रही है। शकील भाई, माय वॉल्यूम कंटिन्यूज टू बी करेक्ट ना, क्लियर इनफ विद दिस आल्सो ना? थोड़ा दूर है तो भी, हाँ, जस्ट कंफर्म। यस, इट इज क्लियर। जज़ाकल्लाह खैर। हाँ, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, जब तुम मुसलमान तलाक दो, जब तुम मुसलमान तलाक दो, फतल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना। तो मैं आप लोगों को एक बात बोल रहा था कि यहाँ पे दो एक्सट्रीम कल्चर्स मिलते हैं और इस्लाम ने ना मिडिल वे दिया है। इस्लाम में ना इंडियन कल्चर की तरह टोटल हराम है, जैसे इंडिया में ना प्रोहिबिटेड। जैसे अगर कोई औरत का तलाक हो जाए ना तो उसको यहाँ तक का स्टिग्मेटाइज समझा जाता है जैसे कि वो, उसके साथ लोग मिलना जुलना भी पूरा समझते हैं।
جیسے کہ ایسا لگتا ہے وائرس وہاں سے اس کی آ جائے گی, لگ جائے گی, مجھے بھی لگ جائے گی, ایسا ٹریٹ کیا جاتا ہے. جیسے کہ اگر کوئی طلاق ہو گیا تو مطلب جیسے اس کی زندگی برباد ہو گئی. اور کسی کوئی طلاق شدہ عورت ہو, یعنی کہ عورت ہو یا مرد ہو, یعنی کہ کیسے بہت برے لوگ ہیں. یعنی حالانکہ ہم دیکھتے ہیں صحابہ میں بھی بعض طلاق ہوئے ہیں, تو ایسا نہیں کہ کوئی بہت ہی طلاق ہو گیا یعنی کہ کوئی بہت ہی برا انسان ہے, کیونکہ صحابہ میں جب طلاق ہوئے ہیں بعض, ہاں, تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت برے لوگ ہیں. ارے طلاق میں آپ دیکھیں گے دو ٹائپ کے طلاق ہوتے ہیں حقیقت میں. ایک طلاق یہ ہوتا ہے نا, جیسے کہ جس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ دو لوگ ہیں, جیسے زید اور زینب رضی اللہ عنہما, دونوں کا جو طلاق ہوا جو سورہ احزاب میں ریفرڈ ہے, تو وہ دونوں صحابی رسول, اب دونوں بڑے, ایک صحابیہ ہے جو آگے جا کے مدر آف دا بلیور بنی زینب رضی اللہ عنہ, اور زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تربیت میں رہے ہوئے بہت قریبی صحابہ میں سے, لیکن دونوں کا طلاق ہوا. لیکن کیا تھا معاملہ, ایک ہوتا ہے کہ دو لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ انفٹ ہے, ایک دوسرے کے لیے مناسب نہیں ہے, ایسا بھی ہوتا ہے کبھی, ایک دوسرے کے لیے ناٹ میڈ فار ایچ ادر. اور آپ دیکھو گے یہ کہ ایک ایسا معاملہ ہے, اور ایک ہوتا ہے نا دونوں بہت اچھے ہیں, ہسبینڈ وائف خوشی خوشی ہے, ایک دن جھگڑا ہو گیا, غصہ آ گیا, ایموشن میں آ کر کے ہسبینڈ نے وائف کو طلاق دے دیا, ایسے بھی کیس ہوتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں دو لوگ ہیں جو سچ مچ ناٹ میڈ فار ایچ ادر ہے, اور دو ایسے لوگ ہیں جو میڈ فار ایچ ادر ہے, ساتھ میں ملے جلے ہیں, پیار محبت کرتے ہیں, لیکن جھگڑے غصے میں آ کر کے ہوتا ہے نا کچھ ایسا کر بیٹھتے ہیں کہ آدمی بعد میں پچھتاتا رہتا ہے زندگی بھر. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے درمیان کا راستہ دیا ہے. اور آپ جب دیکھو گے اسلام کا طریقہ, کوئی شخص کو اگر طلاق کبھی دیکھنا ہے, دینا ہے, غصے میں ہے, تو کون سی سورہ کھولے گا, اس کو سورہ طلاق ملے گی نا. سب سے پہلے سورہ نمبر 65 طلاق نام ہے, یہاں سے تو کیچ ہونا چاہیے نا اس کو, تھوڑا بھی اگر قرآن سے اگر فیملیئر ہے وہ وہیں جائے گا. پہلی آیت پڑھ لینا, اس کو اپنا آنسر ملے گا, پہلی آیت میں ہی میجر آنسر ملتا ہے. اور آگے ہم اور دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی جب تم دو عورتوں کو فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ, ان کو ان کی عدت کے جو وقت کے جو متعینہ وقت ہے نا, عدت عدد سے آتا ہے, یعنی کہ جو کاؤنٹڈ وقت ہوتا ہے, وہ وقت پر عدت طلاق دو. طلقوهن کب, لعدتهن, عدتهن کا مطلب کیا ہے, کب طلاق دو, وہ بتایا گیا ہے کب طلاق دو. آپ اس کی تفسیر دیکھو گے تو تفسیر میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے, انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تھا جب وہ حیض کی حالت میں تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے. عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ کہو عبداللہ کو مرہو فلیراجعھا, کہو انہیں واپس لو اپنی بیوی کو, ہاں واپس لو اپنی بیوی کو, اور تب طلاق دو. کب, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, یہ آیت کی تفسیر پریکٹیکل طور پہ بتائی. طلقوهن لعدتهن, تفسیر میں موجود ہے یہ کہ کب طلاق دو. نمبر 1, حیض کی حالت میں طلاق نہیں دے سکتے. نمبر 2, پاکی کا دور ہو, یعنی کہ حیض میں نہیں ہے, عورت مینسز میں نہیں ہے, پاکی کا دور ہے, اور پاکی کے دور میں جب میاں بیوی کے تعلقات نہیں ہوئے ہیں, ایسے ہی وقت پہ لعدتہن کا مطلب کیا ہے, یہ ایسے وقت پر طلاق دے سکتے ہیں. اب یہ بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. مان لیجیے حیض ہے, اور حیض کو ازا کہا گیا ہے قرآن میں, ازا کہ عورتوں سے دور رہو, مطلب تعلقات نہیں ہوں گے جب ازا یعنی کہ ان کو تکلیف ہو. تو اب یہ دیکھیں کہ ازا یعنی تکلیف کے وقت پر, مطلب یہ ازا ہے, ایک ہارڈ تکلیف ہوتی ہے. اور کئی عورتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ خاص کرامپس, پینز وغیرہ سب آتے ہیں, ان کو کئی بار اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. اور جب آدمی تکلیف میں ہوتا ہے تو کبھی اریٹیٹڈ بھی ہو سکتا ہے, کبھی غصہ بھی ہو سکتا ہے, جھگڑا ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں حیض کے دوران. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ٹائم پہ حرام کیا ہے طلاق دینا. فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ, ابن عمر نے جب دے دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا واپس لو بیوی کو, نہیں دے سکتے, ایسے ٹائم پہ طلاق نہیں دے سکتے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلی چیز کیا ہے کہ حیض کے دور میں نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے حیض کے دور میں میاں بیوی کے تعلقات بھی نہیں ہوتے ہیں, افیکشن بھی نہیں ہوتا ہے, تو زیادہ چانسز وہ اینگل سے بھی ہوتے ہیں کہ دونوں کو کی دوری بھی ہونے کے بھی وجہ بن سکتی ہے کبھی کبھار. ہاں, تو یہ ٹائم پہ طلاق دینا منع ہے. دوسری چیز کب منع ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ دوسری چیز کب منع ہے, جب پاکی کا دور ہے, مطلب وہ حیض میں نہیں ہے لیکن میاں بیوی کے تعلقات نہ ہوئے ہو, یہ رول ہے. اگر تعلقات ہوئے ہیں تو ہسبینڈ کو ویٹ کرنا پڑے گا, حیض آئے گا, حیض جائے گا, اس کے بعد پاکی کا دور آئے گا, تب طلاق دے سکتا ہے. مطلب کیا ہے, ایک شخص غصے میں آ گیا, بیوی کو طلاق دینا ہے, اب دیکھے گا حیض میں تو نہیں ہے, نفاس یعنی پوسٹ ڈلیوری کی جو بلیڈنگ ہے اس میں تو نہیں ہے, نہیں دے سکتے, ویٹ. پاکی کا دور ہے, تعلقات ہوئے, ویٹ کرو, اب 1 مہینے بعد دینا. 1 مہینے بعد دینا مطلب حیض آئے گا, جائے گا, جب تب دینا طلاق. اب اتنی ویٹنگ کے اندر کیا ہو جائے گا, آپ سوچو, ویٹنگ کے اندر غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, طلاق کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ. ہاں, تو آپ دیکھیے میرے بردرز اینڈ سسٹرز کہ یہ چیز میں کتنی بڑی وزڈم ہے
कितना बड़ा इसमें कंट्रोल है। और आपको पता है कि पाकी के दौर में जब मियाँ बीवी के ताल्लुकात हुए हैं तो एक चांस है कि नहीं है कि वो प्रेग्नेंट हुई है, चांस है कि नहीं है। अब सोचो कि हैज आ ही नहीं रहा है, हैज के लिए रुका है हस्बैंड, हैज आ ही नहीं रहा है, पता चला प्रेग्नेंट है, तो फिर प्रेगनेंसी में अब हो सकता है हस्बैंड का इक्वेशन ही चेंज हो जाएगा। मतलब जहन में आएगा कि अरे नहीं नहीं बीवी प्रेग्नेंट है, ऐसे वक्त में मैं तलाक दूं कितनी बुरी बात होगी मेरे लिए, तो वो हो सकता है उसका माइंड चेंज हो जाएगा। हाँ, तो फतल्लिकुहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, मैं उम्मीद करता हूँ ये दो बातें आप सब समझ गए होंगे, क्योंकि हम ये देखते हैं बहुत कम लोगों को वेरी सैडली तलाक का मेथड मालूम है। हालांकि हम लोगों ने एजुकेशनल वीडियो वगैरह सब बनाए हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम लोगों को पता है। कम से कम आप जितने लोग सूरह तलाक की तफसीर अटेंड कर रहे हो, आप लोगों को बराबर से समझ में आ जाना चाहिए क्या है कि फतल्लिकुहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना की तफसीर में देखेंगे, सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है। दो चीजें उसमें होनी चाहिए, नंबर 1 हैज के दौरान नहीं, निफास के दौरान नहीं, और नंबर 2 पाकी के दौर में जिसमें मियां बीवी के ताल्लुकात हुए। वाहसुल इद्दता, और इद्दत को काउंट करो, वाहसुल इद्दता, इद्दत को काउंट करो। हाँ, मतलब इद्दत को काउंट करो। अब इद्दत कितना है आपको पता है कि 3 हैज गुजरने तक, मतलब पाकी के दौर में एक हस्बैंड ने प्रोनाउंस किया, उसके बाद आएगा एक हैज, जाएगा एक हो गया, एक हैज हुआ, तलाक नहीं हुई, तलाक तो एक ही तलाक का ही प्रोसीजर है। सेकंड पाकी का दौर आएगा, हैज आएगा 2। थर्ड पाकी का दौर आएगा, थर्ड हैज आएगा, हैज खत्म होने के बाद उसकी तलाक मुकम्मल हुई। तो वासुल इद्दता, इद्दत काउंट करो, अल्लाह ताला ने फरमाया। और वत्तकुल्लाह रब्बकुम, अपने रब से डरो, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, रब्बकुम, तुम्हारा रब, अल्लाह से डरो। अच्छा, आप देखोगे तलाक के टॉपिक में ना, ये तलाक के टॉपिक में वत्तकुल्लाह जो है ना, अल्लाह से डरो, बहुत ज्यादा आ रहा है। और सूरह बकरा में भी हमने पढ़ा था, तो वो टाइम पे भी वत्तकुल्लाह बहुत ज्यादा आया था, और अभी भी वत्तकुल्लाह बहुत आ रहा है। क्यों? क्योंकि तलाक का जब मामला आता है ना, अच्छे खासे लोग तकवा भूल जाते हैं, वीक पड़े जाते हैं, कमजोर पड़े जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, झगड़ा करने लगते हैं, बद अखलाकी पे उतर आते हैं, गलत किरदार पे उतर आते हैं, बैड बिहेवियर पे उतर आते हैं, वर्स्ट बिहेवियर करने लगते हैं। अल्लाह ताला ने कहा वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, रब्बकुम, जो तुम्हारा रब है। मतलब तुम पहचानो तुम बंदे हो, तुम बंदे हो, अल्लाह रब है तुम्हारा। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, रब्बकुम, तुम्हारा रब। मतलब डरो, मतलब क्या करो, डरो का मतलब क्या, रूल्स फॉलो करो, ब्रेक नहीं करना, गलत अखलाकी की चीज नहीं करना, गलत काम नहीं करना जो आगे आने वाला है। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया ला तुखरिजुहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना, उन्हें मत निकालो, शोहरों को खिताब किया गया है, शोहरों को खिताब किया गया है, और हुन्ना से मुराद औरतें हैं। ये हुन्ना जो है औरतों के लिए सेगा इस्तेमाल हुआ है। तो ला तुखरिजुहुन्ना के उन्हें मत निकालो, मिन बुयूतिहिन्ना, उनके घरों से। अब ये क्या है मामला, आपको पता है इस्लाम ने रूल क्या है कि शौहर के ऊपर होता है कि खाना पीना खर्चा ये सब जिम्मेदारी शौहर पे होती है, घर अकोमोडेशन खर्चा शौहर के ऊपर होती है। लेकिन कहा गया बुयूतिहिन्ना, उनके घरों से मत निकालना, यानी अभी भी वो उनका घर है, अभी तक तलाक कंप्लीट नहीं हुआ है, ये उनका घर है। हाँ, मिन बुयूतिहिन्ना, उनके घरों में से उन्हें मत निकालो, ला तुखरिजुहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना, मतलब वो वहां पे ही रहेगी, तुम निकाल नहीं सकते कि मैंने तलाक कह दिया ना, जाओ अपने घर पे जाओ, अपने अब्बा के घर पे जाओ, नहीं बोल सकता है वो शौहर। ला तुखरिजुहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना, उन्हें मत निकालो उनके घरों से, वला यखरुजना इल्ला यातीना बिफाहिशतिन मुबय्यिनतिन, और ना वो खुद निकलेंगी, ना शौहर निकला लेगा आया, ना वो औरत खुद निकलेगी। दोनों चीजें याद रखिए, वला यखरुजना, जैसे मान लो कभी औरतें बहुत गुस्से में आती है, आपने मुझे तलाक कह दिया, मैं जा रही हूँ, तो अल्लाह ताला का वला यखरुजना, औरतें भी नहीं निकलेगी। और याद रखना वत्तकुल्लाह रब्बकुम आ चुका है, तो अल्लाह ताला ने उसके बाद कहा कि तुम घरों से मत निकालना, शौहरों को कहा, औरतों से कहा वला यखरुजना, और ना खुद निकलेगी, इल्ला यातीना बिफाहिशतिन मुबय्यिनतिन, एक्सेप्शन एक दिया हुआ है, सिवाय ये कि उन्होंने एक वाज़े बेहयाई की है। वाज़े बेहयाई से क्या मुराद है, इसकी तफसीर में अगर आप देखोगे तो इसकी दो तफसीरें आती है। एक तफसीर जिसकी तरफ मेजॉरिटी बड़े बड़े मुफस्सिरीन गए हैं, और सहाबा ताबईन दोनों के अक़वाल है कि फाहिशतिन मुबय्यिनतिन का मतलब है जिना, कि उन्होंने जिना किया अगर किसी औरत ने, तो फिर शौहर उसे कह सकता है फौरन कि तुम जाओ यहाँ से, मैं मत रहो, अगर ऐसा मामला है। और वो भी औरत अगर अगर उसने किया है तो जा सकती है। लेकिन अगर वैसा मामला नहीं है तो ना जाएंगे, ना शौहर निकालेगा, ना बीवी उसे निकालेगी, ना बीवी वहां से छोड़ के जाएगी। हाँ, इल्ला यातीना बिफाहिशतिन मुबय्यिनतिन। दूसरी तफसीर ये है फाहिशतिन मुबय्यिनतिन, जिसके ना बाज अक़वाल इसके भी है, और वो ये है कि इससे मुराद ये है कि कोई ओपन बेहयाई, ओपन बुरी चीज, नॉट नेसेसरी जिना, कोई ओपन बिल्कुल फहश बुरी बात, बुरी चीजें, उसमें वो भी शामिल है। अल्लाहु आलम, ये दोनों तफसीरें आती है, तो दोनों बातें हैं इसके अंदर के। मेनली बात यह है कि ना शौहर निकालेगा, ना बीवी निकल के जाएगी। वो तिल का हुदूदुल्लाह। अब देखिए
یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں. These are the limits set by Allah. اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ نے کہا جو اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کو تجاوز کرے گا, پار کرے گا, ٹرانسگریس کرے گا, آگے بڑھے گا, حد سے آگے بڑھے گا. Zaid bhai. Zaid bhai, you're muted, huh? اوکے, ابھی سنائی دے رہا ہوگا. جی. ہاں جی. وَمَن يَتَعَدَّ ٹائمنگ یہ جب 2 آواز آنے لگے تب بولیے مجھے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فقط ظلم نفسہ, خود کے نفس پہ ظلم کیا. تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود کے نفس پہ ظلم کیا کیسے, ظلم نفسہ, خود کے نفس پہ ظلم کیا کیسے. معاملہ یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غلط کرتا ہے نا, ایک بات یاد رکھو دنیا میں, اگر کوئی غلط کرتا ہے نا, نقصان کس کا ہے معلوم ہے؟ اس کا خود کا نقصان ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے غلط کیا تو تمہارا نقصان کیا. نہیں, اس نے خود کا نقصان کیا. ظلم نفسہ, اللہ تعالیٰ نے کہا تو اس نے خود کے اوپر ہی ظلم کیا. کیوں معلوم ہے؟ کیوں کون بتائے گا؟ کوئی گناہ کرے اور اسے کہا جا رہا ہے تم نے خود کے ہی نفس سے ظلم کیا. کیسے بولو, کیسے کیسے کون بتائے گا؟ آپ میں سے اسٹوڈنٹس میں سے کون بتائے گا ظلم نفسہ, خود کے نفس پہ ظلم کیا کیسے؟ ہاؤ از اٹ سو؟ کون بتائے گا؟ یا میں ہی بتا دوں؟ آپ میں سے کوئی بتانا چاہتا ہے بتا سکتا ہے. شکیل بھائی, یو وانٹ ٹو ٹرائی؟ I can ask him, کسی نے ہاتھ اٹھایا. ہاں بولیے. السلام علیکم. خود کے نفس پہ کیسے؟ وعلیکم السلام. خود کے نفس پہ کیسے ظلم کیا؟ کوئی گناہ اگر کر حد کر, پار کرے, ہاں حد پار کیا, اور ہاں جو حضور صلی اللہ علیہ خود کے وسلم کے اوپر بتائے ظلم کیا. راستے سے خلاف کر کے, ہاں ہاں, خود کے نفس پہ کیسے ظلم کیا؟ اچھا اللہ یہ نے بتائیے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی عبادت کے لیے جو پیدا کیا ہے, تو ہم لوگ اگر اس کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں کریں گے تو ہم پر ظلم ہوگا ہی. اچھا سنیے, ابھی کوئی انسان اگر غلط کام کرے گا تو اس کا برڈن کون بیئر کرنے والا ہے؟ پڑوسی کرنے والا ہے. کوئی کسی اور کا جواب نہیں, وہ خود دینا پڑے گا مرنے کے بعد. ہاں, تو خود دینا پڑے گا. تو برڈن بھی کون اٹھانے والا ہے؟ وہ خود ہی اٹھائے کسی گا. اور پہ کیا ظلم ہسبینڈ کا کرے. برڈن وائف اٹھائے گی؟ ہاں, وہ ہسبینڈ کا برڈن وائف اٹھائے گی یا وائف کا ہسبینڈ؟ نہیں, وہ خود نہیں, نہیں. اس کا اسی کو. مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے, اگر یہ بات آپ لوگ دماغ میں بٹھا لو سب لوگ, کہ اگر کوئی انسان اللہ کی قائم کی ہوئی جو حد ہے نا, حلال حرام, صحیح غلط, جائز ناجائز, انصاف ظلم, اگر حد پار کیے نا تو خود کے اوپر ظلم نفسہ, اس نے خود کے اوپر ہی ظلم کیا. کیوں ظلم کیا؟ کیونکہ دنیا سے تو جانا ہی ہے, کہاں جائیں گے؟ اللہ کے پاس. اب اس کا برڈن کون اٹھائے گا؟ ہم خود. پڑوسی نہیں اٹھانے والا ہے, ہم خود. اور یہ کس کی وجہ سے؟ خود کی وجہ سے. وہ جو گناہ ہے کس نے کیا؟ خود نے کیا. برڈن کون اٹھائے گا؟ وہی خود اٹھائے گا. ظلم نفسہ, اس نے خود کے اوپر ظلم کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, کہ تمہیں کیا پتا, لعل اللہ, ہو سکتا ہے اللہ, یحدث بعد ذلک امرا, اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی اور معاملہ لے آئے. یہ کس چیز سے تعلق ہے؟ اس چیز کا تعلق ہے وہ ابھی تک جو آیا نا کہ انہیں اپنے گھروں سے مت نکالو, نہ انہیں خود نکلنا چاہیے, اس چیز سے تعلق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لا تدری, تمہیں نہیں پتا, ہو سکتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی اور معاملہ لے آئے. کیا معاملہ ہے؟ آپ میں سے کسی بات سمجھ میں آئی؟ کون بتا سکتا ہے؟ اچھا, میں چاہ رہا ہوں کہ اوپن رکھتے ہیں, آپ میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتا ہے, لیکن پلیز آپ لوگ تھوڑا اپنے مائک کا خیال رکھیے. ہاں, اور اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں, میں الاؤ کر رہا ہوں.
لیکن I did it. صلح ہو جائے آپ لوگوں میں، صلح بھی ہو سکتی ہے نا، ہو طلاق کا سکتا ہے اللہ فیصلہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر دے اور ان کے دلوں کو آپس پھیر میں دیا، صلح ہو جائے. آپس میں مل جائے. سر کی آواز نہیں آ رہی ہے. اب بس آپ لوگ کمنٹس کے کوشچن کے آنسرز کے لیے اپنے آپ کو انمیوٹ کریں. انشاءاللہ ہی از کوائٹ کمپیٹنٹ، وہ آ جائے گا انشاءاللہ، ڈونٹ وری، ہی نوز. اوکے، تو کیا میں پوچھ رہا ہوں، آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے، جزاک اللہ خیر. آواز نہیں آ رہی ہے، آواز نہیں آ رہی ہے. اوکے، ابھی آئی ہوپ آواز آ رہی ہوگی جی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. لیٹس کنٹینیو ود دس. اس الحمدللہ. میں تھوڑا ایشوز ہے. اوکے، میرا وہ نمبر بھی انمیوٹ ہے تو اسے میوٹ کر دے. اوکے ڈن ڈن، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں نا، پازیٹیوٹی دیکھ رہے ہیں، اور پازیٹیوٹی بہت ضروری ہے صلح میں. کئی لوگ کیا ہوتا ہے نا امید ہوتے ہیں، بولے نہیں ہو سکتا، ارے کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کا لا تدری، تمہیں کیا پتا. اچھا یہ بات نوٹ کریے، اس صلح میں یہ بات بہت زیادہ دکھتی ہے. لا تدری جو بات ہے نا، یو ڈونٹ نو، مطلب نالج کی لمیٹیشن بھی پتا چل رہی ہے اس میں، کہ ہماری نالج ہے نا بہت لمیٹیڈ ہے. ہاں، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. ہاں، تمہیں کیا پتا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی اور معاملہ لے آئے. تو یہ بات کو آپ دیکھیے، اس میں یہ سورہ میں آپ کو یہ بات ملے گی. لا تدری والی بات کو بہت خاص غور کریے. میں آپ کو 3-4 اوکیزن بتاؤں یہ سورہ میں. تو یعنی ہمیں کیا ہے نا، معلوم نہیں ہوتا کتنی بار چیزیں، ارے کیا پاسبل ہے، ارے ناٹ پاسبل. میں نے ایسے کیس دیکھا ہے کہ ہسبینڈ وائف کے ایسے جھگڑے کے بولے کہ کیسے ہو سکتا ہے یہ لوگ دونوں ساتھ میں رہیں، کچھ پاسبل ہی نہیں لگتا ہے. پھر بعد میں دیکھو تو بہت محبت سے آگے رہ رہے ہیں. یحدث بعد ذلک امرا. ہاں، تو ہو سکتا ہے لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. یہ لعل اللہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے پیدا کرے اس کے بعد کو اور معاملہ. اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے. ہاں، تو اس میں ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی پازیٹیوٹی کہ آپ کو امید نہیں لیکن اللہ سے امید ہے. اللہ تعالیٰ نیگیٹو کو بھی پازیٹیو میں کنورٹ کر سکتا ہے. اسی وجہ سے طلاق کہنے کے بعد بھی گھروں سے باہر نکالنے سے منع کیا گیا، نہ خود ان سے کہا گیا کہ باہر نکلیں. مطلب عورتوں کو بھی کیا کہا گیا، نہ نکلیں. شوہروں کو بھی کہا گیا بیوی کو نہ نکالیں. کیوں نہیں نکالے؟ کیونکہ جب دوری ہوتی ہے نا، وہ دوری سے مس انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے. اور جب دوری ہوتی ہے نا، وہ دوری سے کیا ہوتا ہے، غلط فہمی، بدگمانی، غلط خیال، جھگڑا، غصہ بڑھتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. ہاں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب ملتے ہیں، ساتھ میں رہتے ہیں، تو اس کے اندر چیزیں بیٹر ہوتی ہیں. سیکنڈ، اللہ تعالیٰ آگے فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ پہنچ جائے اپنی مدتوں تک. مدت تک یعنی حیض کا جو عدت کا جو پیریڈ ہے، وَأْصُلْ عِدَّتَ آیا نا، اپنی عدت کو گنے. وہ عدت کو گن کر کے پیریڈ ختم ہو گیا. عدت کا پیریڈ کتنا ہوتا ہے؟ 3 حیض گزرنے تک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ پہنچ جائے اپنی مدت تک، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو انہیں رکھو اچھے طریقے سے، مطلب بھلے طریقے سے، بہتر طریقے سے. معروف یعنی کیا ہونا، معروف عرفہ سے آتا ہے. معروف یعنی عرفہ یعنی نون، پہچان، جانتا ہے، جو جانتے ہیں. معروف کا مطلب یہ کہ جو اچھی چیز ہے معروف، اور یعنی کہ جو لوگوں میں نون ہے، مطلب ایک انسان کی فطرت میں بھی ہوتی ہے انسان کے اندر معروف، یعنی جو لوگ مانتے ہیں کہ اچھی چیز ہے. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، جب مدت تک پہنچ جائے تو یا تو رکھو انہیں اچھی طریقے سے، او فارقوهن بمعروف، یا ان کو الگ طریقے کر دو اچھی طریقے سے. ہاں، الگ طریقے کر دو اچھی طریقے سے. اور فارقوهن بمعروف، تو اللہ تعالیٰ نے 2 بتایا، فَأَمْسِكُوهن بمعروف اور فارقوهن بمعروف، یعنی اچھے طریقے سے یا تو رکھو یا تو اچھے طریقے سے الگ کر دو. مطلب جو بھی کرنا ہے اچھے طریقے سے کرو، اچھے طریقے سے یا تو رکھو یا تو اچھے طریقے سے الگ کر دو. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، تم میں 2 گواہوں کو، 2 عدل والے گواہوں کو گواہ بنا لو. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، یاد رکھو طلاق کہنے میں، اب کسی کو طلاق کہنا ہے نا، پہلے تو وہ احصل کے لعدتہن، دوسری بات 2 گواہ چاہیے. ایسے نہیں کہ ہسبینڈ وائف اکیلے میں، ہسبینڈ نے بیوی کو اکیلے میں بول دیا طلاق، تو ایسے نہیں ہوتا ہے. 2 گواہ ہونا چاہیے. عمران بن حسین کی حدیث اس آیت کی تفسیر میں کثیر میں مینشنڈ ہے، جس کے اندر آتا ہے رضی اللہ عنہ کے کہ ان کے سامنے بات پیش کی گئی کہ ایک شخص تھا جس نے طلاق دیا، تبھی بھی اس نے گواہ نہیں بنایا، اور جب رجوع کیا، واپس لیا اپنی بیوی کو، تبھی بھی گواہ نہیں بنایا.
तो याद रखिए तलाक देते टाइम पे भी 2 गवाह होना चाहिए, वापस लेते टाइम पे भी 2 गवाह होना चाहिए। तो हमें क्या बताया गया है कि वशहिदू दवाई अदल मिनकुम व अकीमु शहादत लिल्लाह, और गवाही कायम करो अल्लाह के लिए। हाँ, ज़वई अदलिम यानी 2 मर्द, हाँ, इंसाफ वाले मर्द, मिनकुम तुम में 2 जो इंसाफ वाले लोग हैं, 2 इंसाफ वाले लोगों को ढूंढो, लाओ, 2 इंसाफ वाले लोगों को गवाह बनाओ। मतलब ऐसा नहीं होता है कि जैसे आप लोगों ने सोचा ना, गुस्से में आके बहुत इमोशन आके लोग तलाक कह रहे हैं, अरे रुको, ये तरीका थोड़ी है। अल्लाह से डरो, अल्लाह की कायम की हुई हदों को पार मत करो। हाँ, अल्लाह तुम्हारा रब है, इस बात का ध्यान रखो, अल्लाह की कायम की हुई लिमिट को क्रॉस मत करो। तो 2 गवाह बनाओ, वाक़िम शहादत लिल्लाह, गवाह और शहादत को, गवाही को कायम करो अल्लाह के लिए। ज़ालिकुम युअज़ू बि, ये उसके लिए जो नसीहत को जाने। मतलब ऐसे लोग भी होते हैं जो नसीहत नहीं समझते हैं, जो जुल्म करना चाहते हैं, जो हद तजावुज करना चाहते हैं, वैसे करेंगे। लेकिन ज़ालिकुम युअज़ू बि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पे ईमान रखता है, क़यामत के दिन पे ईमान रखता है। देखो ईमान से कनेक्शन जोड़ा गया, किस चीज का? तलाक के प्रोसीजर का। किस चीज से ताल्लुक जोड़ा गया? ईमान से जोड़ा गया। मतलब तुम्हारा ईमान ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हारी नमाज तक है, या तुम्हारा ईमान तुम्हारा तौहीद अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों पर, फरिश्तों पर, ये जो 6 ईमान के अरकान है वहां तक है। नहीं, तुम्हारे ईमान का तकाजा है कि तुम तलाक भी दो तो सही तरह से दो। ज़ालिकुम युअज़ू बिहि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ये नसीहत है उसके लिए जो अल्लाह पे ईमान रखता है, क़यामत के दिन पे ईमान रखता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बात दी गई उसके बाद, वमन यत्तक़िल्लाह, पहले आयत में भी तक़वा के बारे में आया, अब दूसरी बार आ रहा है तक़वा वर्ड। वमन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, जो तक़वा इख्तियार करेगा, यानी परहेजगारी इख्तियार करेगा, गॉड कॉन्शियसनेस इख्तियार करेगा, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालेगा। ये रास्ता निकालने वाली बात तलाक की आयत के बीच में क्यों आ रही है? आप में से किसी को कनेक्शन समझ में आ रहा है? कोई सोच के बता सकता है मुझे कि तलाक की आयतें चल रही है और रास्ता निकालने वाली बात है मखरजा, ये क्या बात है? बताइए। सुलह की कुछ बात हो सकती, सुलह करके फिर, हाँ, सुलह करने में क्या डर लगता है कि सुलह करने में लोगों को ये डर लगता है, अरे सुलह कर लूंगा ना तो और फंस जाऊंगा। तो अल्लाह कहता है अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालेगा। और कोई पॉसिबिलिटी बोलिए, और कोई पॉसिबिलिटी बोलिए, जल्दी जल्दी बताइए। चलो मैं बता देता हूँ। जो भी हो, चाहे सुलह हो चाहे डिवोर्स, अल्लाह ताला डिवोर्स हो, अलग हो, रास्ता दिखाएगा अपने बंदे। देखिए यहाँ कैसा मामला है ना, अगर आप कई तकवा लोगों रखते हैं। का, अच्छे बताइए, किसी का जब डिवोर्स होता है तो दिल मतलब टूटता है वहां पर, हाँ, नाउम्मीदी जैसी लगती है, आगे क्या होगा, डिप्रेशन होता है, मायूसी होती है। तो अल्लाह ताला का जो तकवा इख्तियार करेगा ना, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालेगा। और उसमें क्या होता है ना, बाज लोग तकवे का रास्ता छोड़ देते हैं, क्या सोचते हैं, झूठे फॉल्स केसेस करते हैं, फॉल्स केसेस करते हैं, एक दूसरे की बदनामी करते हैं, सोसाइटी में गलत तरीके से कुछ पैसा कुछ प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के साथ बदनाम करने की कोशिश करते हैं, सामने वाले का फॉल्ट बताने की कोशिश करते हैं, देखो वो खुद ही गया, अरे ऐसा मामला है। हाँ, मतलब एक दूसरे पे डालने की कोशिश करते हैं, गलत रास्ता लेने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ने कहा नहीं, तुम जो तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालेगा। तुम्हें अल्लाह का रास्ता चाहिए, खुद का बनाया हुआ रास्ता चाहिए, गलत रास्ता चाहिए, अल्लाह का दिया हुआ रास्ता चाहिए, अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ता निकालेगा, मखरजन। और फिर देखिए आगे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसे वहां से रिस्क देगा जहां से वो सोच भी नहीं सकता है, जहां से सोच भी नहीं सकता है। मतलब तुम क्या सोच सकते हो, मैंने बताया ना, लाल अल्लाहु युहदिथु बादा ज़ालिका अमरा, तुम्हें क्या पता, वहां पे आया ना। अब यहाँ पे फिर से आ रहा है कि यरज़ुक़हु, अल्लाह वहां से रिस्क देगा जहां से वो सोच भी नहीं सकता है। ये बात जनरल बात दी गई है तकवे के बारे में, ये दुनिया की हर चीज के बारे में है कि जो तकवा इख्तियार करे अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालेगा, वहां से रिस्क देगा जहां से सोच भी नहीं सकते। अब देखो तलाक जब होती है ना तो एक रिस्क होता है, शौहर बीवी जो होते हैं ना वो एक रिस्क होते हैं अल्लाह की तरफ से, वो रिस्क गया मतलब सेपरेट हुए। तो अल्लाह ताला कह रहा है जो अल्लाह ताला के लिए तकवा इख्तियार करे अल्लाह उसे वहां से रिस्क देगा जहां से सोच भी नहीं सकते हो। इसमें यह भी इशारा है कि बाज लोग तलाक के मामले में एक दूसरे के साथ गलत तरीके से रिस्क लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिस्क का मालिक अल्लाह है। याद रखिए दुनिया से एक इंसान जा नहीं सकता यहाँ तक आके वो अपने हिस्से का रिस्क ना खा ले, याद रखिए इस बात को। तो ये अल्लाह ताला वहां से रिस्क देगा जहां से सोच नहीं सकते। इसमें आप ग्रामर के एतबार से देखेंगे, अरबिक ग्रामर के एतबार से, तो एक बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट है, वो मैं यत्तकिल्लाह। हाँ, तो यहाँ पे यजअलु नहीं है, यजअल है। यजअल से क्या पता चला, यहाँ पे ये कंडीशन के तौर पर आ रहा है, यानी कि साकिन जो है ये यजअलु लहू मखरजा नहीं है, अल्लाह ताला उसके लिए निकालेगा ऐसा नहीं है। मतलब ये शर्त के साथ है, यजअल लहू मखरजा, जैसे शर्त के तौर पर वो महजूफ है,
تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا ڈر اختیار کرے، جو کرے گا اس کے لیے اللہ راستہ نکالے، یجعل لہ مخرجا. اور یہاں پہ بھی یہ جو ہے یرزقہ نہیں ہے، یرزقہ ہوا ہے، تو یہ ساکن جو ہے یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہ شرط کے طور پہ، تو شرط کا جواب شرط کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے رزق دے گا من حیث لا یحتسب، جہاں سے وہ سوچ نہیں سکتا ہے. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو توکل کرے گا اللہ پر. پھر سے یہاں پہ توکل، یتوکل، توکل ہے، یتوکل ہے، لیکن یہاں پہ یتوکل سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو توکل اختیار کرتا ہے ہاں علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو پہنچتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ اپنے بالغ پہنچتا ہے اپنے حکم تک. اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے نا وہ ہو کر رہتا ہے، مطلب یہ ہے بالغ امرہ، ان اللہ بالغ امرہ، جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ ہو کر رہے گا. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک مقدار رکھی. ہر چیز کا ایک ریشیو ہوتا ہے، مقدار ہے، پروپورشن ہے. یاد رکھیے اس بات کو، لائف میں ہر چیز کا ایک پروپورشن ہوتا ہے، جو پروپورشن ہے وہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو تین باتیں کہی نا، یہاں پہ تقوی کا ٹاپک آیا، توکل یعنی اللہ پہ بھروسہ کرنا. اللہ پہ چھوڑو نا، تم کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ کوئی بولے کہ بھائی وہ عورت سوچ رہی ہے ارے میرے شوہر نے مجھے ڈیورس دے دیا، اب کیا ہوگا؟ تم صحیح راستہ اختیار کرو، اللہ تمہیں رزق دے گا، اللہ پہ بھروسہ کرو، صحیح سٹیپس لو. اور توکل کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ نہیں کرو، اپنے صحیح سٹیپس لو، لیکن ٹینشن تم مت لو، اللہ پہ چھوڑو، اللہ پہ چھوڑو. اللہ تعالیٰ نے کہا جو توکل کرے گا نا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا، اللہ اس کے لیے کافی ہوگا. ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو پورا کرتا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے اندازہ رکھا ہے. مطلب کیا ہے نا، یاد رکھیے اس بات کو کہ جو میرج کے اندر بھی جتنے دن رہنا تھا اللہ اتنے ہی دن رکھے گا. اگر وہ چیز بری ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو ختم کرے گا، اللہ بہتر چیز کو لائے گا، اللہ کا فیصلہ فائنل ہے. مایوس کبھی مت ہونا زندگی میں، کبھی بھی زندگی میں مت فیل کرنا ارے یہ کیوں ہو گیا. وہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہر چیز کا ایک پروپورشن ہوتا ہے. جتنی تکلیف آنی ہے وہ بھی ہمارے لیے بہتر ہے لائف میں، اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا ارے میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، یہ تو بہت برا ہو گیا، میرا تو نصیب ہی خراب ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے نا اس کے اندر بہت بڑا وزڈم ہوتا ہے، بہت بڑی حکمت ہوتی ہے. اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. تو تین باتیں یہاں پہ دیکھیں، ایک تو تقویٰ آیا، دوسرا توکل یعنی اللہ پہ بھروسہ کرنا، اور تیسرا اللہ کے پاور کا ذکر آیا، اللہ تعالیٰ کی حکمت کا ذکر آیا، اللہ کی وزڈم کا ذکر آیا. یہ سپریشن میں بھی کئی بار وزڈم ہوتی ہے اللہ کی، اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے. اب آگے 4 نمبر، واللائي یئسن من المحیض، اللہ تعالیٰ نے کہا اور وہ جو یئسن، جو مایوس ہو جائے، من المحیض، جسے حیض سے مایوس ہو جائے، مطلب جو عورتوں کو حیض نہیں آتا ہے، مینوپاز آ گیا، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جنہیں حیض آنا بند ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہے، فعدتہن 3 اشہر، تو ان کی عدت 3 مہینہ ہے. مطلب اس میں کیا ہے، جو تمہیں شک ہو تو تمہیں ان کی عدت کیا ہے، 3 مہینے، یعنی ان کے لیے 3 حیض آئیں گے جائیں گے جو نارمل عورتوں کا ہے، ایسا ان کا نہیں ہے. اگر یہ مینوپاز کی ایریا سے ریجن سے گزر رہی ہیں تو ان کے لیے کیا ہے، انہیں 3 منتھس تک رہنا ہے شوہر کے ساتھ، 3 منتھس، 3 اشہر. ہاں، واللائی لم یحضن، اور یہ ان کے لیے بھی جنہیں حیض اب تک نہیں آیا. جنہیں حیض اب تک نہیں آیا سے مراد کون کیا ہے، میں نے تفصیلیں بتائی اس تعلق سے کہ جس کے اندر اس سے مراد یہ ہے وہ عورتیں جنہیں علت کے طور پر، میڈیکل پرابلمز کے طور پر، اور یہ ایک بات ہے، میڈیکل سکنس ہے جو ایک اچھے پرسنٹیج عورتوں کو ہوتا ہے کہ ان کو مینسز آتے ہی نہیں ہیں. ہاں، مینسز آتے نہیں، حالانکہ پیوبرٹی پہنچ چکی ہوتی ہیں، وہ بالغ ہو چکی ہوتی ہے، بالغ ہونے کی جو باقی نشانیاں آ چکی ہوتی ہیں، لیکن مینسز نہیں آیا ہوتا ہے. تو کیا ان کی شادی ہو سکتی ہے؟ ہاں ہو سکتی ہے. وہ بالغ ہیں یا نہیں ہے؟ ہاں، وہ ان کی رخصتی ہو سکتی ہے کیونکہ بلاغت کی دوسری نشانیاں موجود ہے. اب اس کے بعد میں اگر مان لو ان کا ڈیورس ہو تو کیسے عدت گنیں گے؟ جن کا حیض ہی نہیں آیا، لم یحضن، حیض نہیں آیا تو کیسے گنیں گے؟ 3 منتھس، یعنی کہ مینوپاز والی عورتوں کو بھی 3 منتھس، اور جنہیں حیض بالکل آیا بھی نہیں ان کے لیے بھی 3 منتھس. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور جو پریگننٹ ہو، اجلہن، ان کی مدت، ان یضعن حملہن، ان کی مدت یہ ہے کہ وہ پریگننسی کے بعد ڈیلیوری ہو جائے، وہاں تک کی ان کی مدت ہے. یعنی ان کی عدت کیا ہے؟ ان کی عدت 3 منتھس نہیں ہے، ان کی عدت 3 حیض نہیں ہے، ان کی عدت کیا ہے؟ یہاں تک آ کے ڈیلیوری نہ ہو جائے، ڈیلیوری ہونے تک ان کی عدت ہے. تو ڈیلیوری ہونے تک عدت ہے، اس بات سے انڈرسٹینڈ کرو، اس بات سے انڈرسٹینڈ کریے، ان یضعن حملہن، کہ ان کی عدت کیا ہے؟ ڈیلیوری ہونے تک. اب اس میں ایک بات سمجھیے، ڈیلیوری ہونے تک تو 9 منتھس بھی ہو سکتے ہیں، اور ڈیلیوری ہونے تک لاسٹ کا 1 منتھ باقی تھا وہ بھی ہو سکتا ہے. دونوں پاسبلٹی ہے. ڈیلیوری ہونے تک، تو ڈیلیوری ہونے تک میں دونوں پاسبلٹی ہیں، یضعن حملہن،
تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز، اس میں آپ یہ بات پر غور کریے کہ یہاں پر کسی کی عدت 1 منتھ میں ختم ہو سکتی ہے، 15 دن میں ختم ہو سکتی ہے، اور کسی کی عدت 9 مہینے تک بھی رہے گی، یعنی ڈلیوری ہونے تک۔ اب اس کے اندر آپ ایک تفسیر میں دیں، اس کے اندر تفسیر میں ایک اور بات آئی ہے کہ چاہے کوئی وڈو ہو یعنی بیوہ ہو جس کی عدت نارملی 4 مہینہ 10 دن ہے، بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، یا چاہے کوئی مطلقہ ہو، اس کی عدت کیا ہے؟ ان یضعن حملہن، یہ دلیل ہے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن یضعن حملہن۔ تفسیر میں آتا ہے کہ ابن عباس سے سوال پوچھا گیا کہ جو بیوہ ہوتی ہے، وڈو ہوتی ہے، اس کی عدت کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا تو ڈلیوری یا تو 4 مہینے 10 دن، دو میں سے جو بھی منیمم ہو، کم سے کم 4 مہینے 10 دن یا تو ڈلیوری۔ لیکن ان کو سوال پوچھنے والے نے یہ آیت پڑھ کے بتایا، تو عبداللہ ابن عباس نے کہا اوکے میں سوال پوچھتا ہوں۔ انہوں نے سوال ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو پوچھا، وائف آف دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لوگ کئی بار بولتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز میں، آپ دیکھتے ہو کہ ہمیں ریلیجن پہنچایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز نے دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہم تک پہنچایا۔ ابن عباس اتنے بڑے اسکالر ہیں، لیکن اس معاملے میں ان کو کنفیوژن ہوا، تو انہوں نے سوال پوچھوایا ام سلمہ کو، اور ام سلمہ نے حدیث بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فلاں فلاں صحابیہ کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ 40 دن میں ہی ان کی ڈلیوری ہو گئی تھی، شوہر کی ڈیتھ ہوئی، 40 دن میں ڈلیوری ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کے بعد ان کی شادی کسی سے کرا دی، اور یعنی ان کی مرضی سے، ان کی چاہت سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کروائی۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر بھی مطلب بیوہ کے لیے بھی ڈلیوری ہونے تک اس کی عدت ہے، دیٹس اٹ۔ اب کسی کی بیوی پریگننٹ ہے اور ڈلیوری کا وقت قریب ہے، بچہ آنے کی خوشی ہو سکتی ہے، ایسے وقت پر ایک بہت ہی سخت سچویشن ہے تو ہی شوہر طلاق دے گا، ایسے ٹائم پر تو ہے نا۔ تو یہاں پر کم وقت بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ وقت بھی ہو سکتا ہے، ویٹ کرے گا وہ، اور اس کو اتنا وقت ملے گا، یعنی اتنے وقت میں رجوع کر سکتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، پھر سے تیسری تقوی کی بات آ رہی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کرے گا، يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے لیے اس کے معاملے میں آسانی پیدا کرے گا۔ آپ کو آسانی چاہیے، آپ کے معاملے میں زندگی میں آسانی چاہیے، تقوی اختیار کرو، تقوی کے ساتھ رہو، آپ کو لائف میں آسانی ملے گی، اور اللہ آسانی کرے گا۔ یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں آسانی کرے گا، یسرا آسانی کرے گا۔ آپ کو چاہیے آسانی تو آپ کو تقوی اختیار کرنا ہوگا، تو زندگی میں آسانی ملے گی۔ یہ رول کو یاد رکھیے، تقوی کے کتنے بڑے بڑے فائدے آئے ہیں اس سورہ کے اندر۔ دیکھیے آیت نمبر 5، ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ، انزلہ الیک، انزلہ الیکم، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تمہاری طرف، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ طلاق کا یہ طریقہ، یہ ساری باتیں، تقوی کی باتیں، توکل کی باتیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ انزلہ الیکم، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تمہاری طرف۔ وَمَن یتق اللہ، جو اللہ کا اختیار کرے گا۔ پھر سے دیکھو تقوی کی ایک بات، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کے گناہوں کو اس سے دور کر دے گا۔ واو، یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کے گناہوں کو ختم کر دے گا۔ کیسے؟ تقوی کے ذریعے گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ کمیاں ہو جاتی ہیں۔ یکفر عنہ سیئاتہ، یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے جو باتیں آ رہی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے گا، راستہ نکالے گا، وہاں سے رزق دے گا جہاں سے سوچ نہیں کر سکتا، اس کے معاملے میں آسانی کرے گا، وہ سب اکثر دنیا کی طرف اشارہ تھا، اور آسانی کی بات دنیا آخرت دونوں کی بات ہے، لیکن یہاں پہ بات ہے یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا اس کے تقوی کی وجہ سے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ اسے بڑا اجر دے گا، بڑا عزم، بڑا گریٹ ریوارڈ دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو گریٹ ریوارڈ دے گا۔ یہ کہاں ہے؟ یہ تقوی کی بات ہے۔ اور دیکھیے امتحان کے وقت پہ ہی تو تقوی امتحان آزمایا جاتا ہے، مطلب آپ دیکھیے تقوی آسانی کے وقت پہ نہیں ہوتا ہے، تقوی کا امتحان کب ہوتا ہے؟ جب ایسے ٹیسٹ آتے ہیں نا، وہ امتحان ہوتا ہے۔ بعض لوگ کیا بولتے ہیں، ہاں نارملی تو تقوی ہے لیکن ٹیسٹ کے ٹائم پہ تقوی نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ ٹیسٹ کے ٹائم میں تو ریئل ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے آیت نمبر 6 میں فرمایا، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، انہیں اپنے گھروں میں ان کو رکھو، ان کو اپنے گھروں میں بساؤ جہاں پہ تم رہتے ہو، جہاں پہ سکنتم من وجد، سکنتم تم رہتے ہو، یعنی مردوں سے کہا گیا، ان کو رکھو یعنی عورتوں کو رکھو وہاں پہ جہاں پہ تم رہتے ہو گھروں میں۔ اب گھر کے اندر تو رہنا آ گیا، پہلے گھر سے باہر نہیں نکالنا آ گیا۔ اب ہو سکتا ہے آدمی کہے گا یہ دیکھو یہ کونے میں پڑے رہو تم، یہ میں تمہیں سرونٹ کوارٹرز یہ جہاں پہ میں کونے میں رکھ دیا، یہاں جاؤں گے تم میرے پاس نہیں رہ سکتی، ایسا نہیں۔ من حیث سکنتم، جہاں تم رہتے ہو، من وجدکم، جو اپنی وسعت کے مطابق تم جہاں رہتے ہو وہاں پہ رکھو، گھر میں یعنی اچھی جگہ پہ رکھو، مطلب جہاں پہ تم رہتے ہو وہاں پہ رکھو، ایسا نہیں کہ بالکل کونے کوچے میں رکھ دیا، تکلیف میں رکھ دیا، ارے یہ فلاں، یا پھر جیسے مان لو کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسا باہر کا ورانڈا میں رکھ دیا، گھر کے باہر کہیں پہ رکھ دیا، کوٹری میں کہیں پہ رکھ دیا، ایسا نہیں۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، جو تم
अपनी वसअत के मुताबिक जहां रहते हो ना वहां रखो। वला तुदारुहुन्ना लितुदय्यिकु अलैहिन्ना, ना उन्हें तकलीफ पहुंचाओ ताकि उनके लिए मामला तंग कर दो, मतलब उनको डिफिकल्टी मत पहुंचाओ, जिससे बोले अच्छा रह रहे हो ना रहो लेकिन मैं दिखाता हूं तुम्हें मैं, ऐसा नहीं। अल्लाह ताला ने पहले से रोक दिया, वला तुदारुहुन्ना लितुदय्यिकु अलैहिन्ना व इन कुन्ना औला उलाती हमलिन, अगर वो हमल वाली हैं मतलब कि प्रेग्नेंट है, फानफिकु अलैहिन्ना हत्ता यदाना हमलहुन्ना, तो खर्च करो उनके ऊपर यहाँ तक कि वो अपनी डिलीवरी ना कर लें, मतलब खर्च करो उनके ऊपर यहाँ तक कि डिलीवरी ना हो जाए तो खर्च करो उनके ऊपर। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये बात को याद रखिए कि औरतों के ताल्लुक से ये कहा गया है कि उनकी जो डिलीवरी होने तक उनके ऊपर खर्च करो। ये बात गौर करिए कि यानी इसमें बात क्या मिल रही है, इसमें मेंटेनेंस की बात मिल रही है। वो इनकुन्ना उलाती हमलिन फानफिकु अलैहिन्ना हत्ता यदाना हमलहुन्ना। तो यहाँ पे एक बात मैं आपके लिए वाज़ेह कर दूं कि यहाँ पर घरों में रखना सबके लिए है। हाँ, देखिए तलाक में 3 तलाक होते हैं इस्लाम में अलाउड, मतलब एक शौहर के लिए लिमिट है, तलाक मरतान, तलाक 2 बार होता है, उसके बाद या तो अच्छी तरह से साथ में रहो तो अच्छी तरह से अलग हो जाओ। 3 तलाक हो गए उसके बाद में चांस नहीं होता है। ये लिमिट क्यों है? अगर लिमिट नहीं होती तो लोग तो रोज अपनी बीवी को तलाक देते, रोज वापस लेते, रोज तलाक देते, रोज वापस लेते, उसकी वैल्यू ही नहीं रहती। और यहाँ पे क्या होता है, मैंने ऐसा केस देखा है, एक भाई का केस देखा कि उनका एक तलाक हो गया, बीवी को वापस ले लिए, दूसरी तलाक दे दिए, वापस ले लिया। फिर हम लोग सोच रहे थे कि अब ये भाई पता नहीं तीसरा हो ही जाएगा, लगता है कुछ कंट्रोल ही नहीं है। तो फिर यहाँ मामला हुआ कि उनका 3rd तलाक में सालों साल जिंदगी निकल गई अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, 3rd तलाक हुई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी दोनों हैप्पीली रह रहे हैं। तो ऐसा मामला है कि लोगों में ना ये तीसरी की वजह से ना एक कंट्रोल आ जाता है, समाओ कंट्रोल आ जाता है कि भाई तुम मैक्सिमम 2 बार जिंदगी में ये बात बोल सकते हो, तीसरी बार बोल दिया ना फिर वापस नहीं ले सकते। तो तलाक के अंदर 2 तलाक होते हैं, वो रजाई तलाक होते हैं जिसमें वापस लिया जा सकता है बीवी को। तीसरा तलाक कह दिए वो गैर रजाई तलाक है, यानी फाइनल तलाक है, और उसके अंदर उसके बाद में वापस नहीं लिया जा सकता। तो यहाँ पर फातिमा बिन्त कैस रदियल्लाहु अन्हा को 3 बार उनकी बीवी, उनके शौहर ने तलाक दिया था। तीसरी बार जब तलाक दे दिया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे लिए ना सुकना है, यानी कि तुम्हारे लिए ना रिहाइश है, ना नफका है, यानी कि ना उसका मेंटेनेंस है। तो 2 बार जो होता है ना, पहले 2 तलाक के अंदर बीवी वहां साथ में रहती है क्योंकि रुजू कर सकता है ना शौहर। तीसरा तलाक जब कह दिया ना तो ना साथ में रहेगी, ना उसके अंदर खर्च करेगा शौहर, बल्कि बीवी चले जाएगी अपने वालिद के घर पे, भाई के घर पे, या दूसरा घर जो हो, या तो कम्युनिटी में जो उसके रिश्तेदार है जो भी वहां पे रहेगी, शौहर के साथ नहीं रहेगी। कब नहीं कहेगी? जब 3rd तलाक कह दिया, जब 3rd तलाक हो जाता है तब। लेकिन ये याद रखिए 3 तलाक अगर एक साथ में देंगे तो 3 नहीं होते, वो एक ही होता है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हो चुका है, अबू रुकाना रदियल्लाहु अन्हु ने दिए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्ना वाहिदा, वो 3 नहीं एक ही है। जैसे एक बार में अगर कोई कह दिए एक से ज्यादा बार तो 3 नहीं होते, वो एक होता है। जैसे हम लोग निकाह करते हैं, निकाह करने में कभी कभी कोई काजी होते हैं ना, 3-3 बार पूछते हैं कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, 3-3 बार पूछते हैं। हालांकि एक बार पूछना भी काफी है, कबूल है 3 बार पूछे, बोल दिए कबूल है, तो शादी कितनी बार हुई? एक ही बार हुई ना, क्योंकि एक बार बैठेंगे तो एक ही शादी हुई ना, कि 3 शादियां हुई। तो यहाँ पे मामला है कि तलाक एक बार कहे, 2 बार कहे, 3 बार कहे, कितनी बार कहे, वो एक ही काउंट होता है। ये हकीकत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये मामला हो चुका है। और इस बारे में उमर रदियल्लाहु अन्हु ने एक प्रॉब्लम को देखा था, तो वक्ती तौर पर एक सजा लाए थे, लेकिन ये हमेशा हर जमाने के लिए शरीयत को तब्दील नहीं किया था। ये टॉपिक हमारा लंबा टॉपिक है, ये आप इस ताल्लुक से मेरी वीडियो वो देख सकते हैं जिसमें मैंने उलमा के अक़वाल और सब डिटेल्स दिए, प्रूफ के साथ बात की। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हत्ता यदाना हमलहुन्ना, कि ये जो बात आई कि जो हमल वाली जो औरतें हैं उनके ऊपर खर्च करो यहाँ तक कि वो डिलीवरी ना कर दे, यानी कि 3rd तलाक भी हो तो भी बाकी औरतों के ऊपर 3rd तलाक के बाद खर्चा नहीं होगा। फातिमा बिन्त कैस दलील की हदीस दलील है जो उस बारे में मौजूद है। फर्स्ट 2 में है क्योंकि उसमें रुजू है, 3rd में नहीं है। 3rd में वो ना साथ में रहेगी ना उसके ऊपर खर्चा है, लेकिन इसके ऊपर खर्चा है। किसके ऊपर? जो प्रेग्नेंट अगर हो, अगर 3rd तलाक के टाइम पे प्रेग्नेंट हो तो खर्चा है। क्यों? प्रेग्नेंट है ना वो, अब तुम्हारे बच्चे को संभाली हुई तो तुम्हें खर्च करना पड़ेगा, शौहरों को सिखाया गया। वइन अर्दाना फ़इन अर्दाना फ़इन अर्दाना लकुम फ़ातुहुन्ना उजूरहुन्ना, और अगर वो तुम्हारा दूध पिलाए तुम्हारे लिए मतलब क्या है ना, बच्चे की जिम्मेदारी किस पर है? वालिद पर है। अगर वो दूध पिलाए तुम्हारे लिए तो उन्हें उस चीज का उनको पेमेंट दो। मतलब वो दूध पिलाने के लिए, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, कोई बोले माँ बच्चे को ही तो पिला रही है, दूध ही तो पिला रही है, माँ है ना वो, नहीं, शौहर की जिम्मेदारी होती है, बाप की जिम्मेदारी होती है, बच्चे की जिम्मेदारी किसकी होती है? बाप की जिम्मेदारी होती है। तो अगर वो दूध पिला रही है तो उसके खाने का खर्चा क्या करो? तुम करोगे खर्चा। फातुहुन्ना उजूरहुन्ना, लेकिन उजूरहुन्ना में कितना दे उसके अंदर फिक्स नहीं है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वा तमीरू बैनकुम, तुम लोग आपस में मामले को बात करके सॉल्व करो, बेमारूफ मारूफ तरीके से, अच्छे तरीके से करना। मतलब
ظلم نہیں کرنا, انصاف کے ساتھ کرنا. وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ, تو بیوی کہے گی, جس کا طلاق ہو گیا وہ کہے گی اپنے ایکس ہسبینڈ سے کہ میں دودھ پلانے کا میں اتنا اتنا لوں گی, اور شوہر کہے گا میں اتنا اتنا دوں گا. انڈرسٹینڈنگ سے اللہ تعالیٰ کا سالو کر لو اس بات کو, بالمعروف صحیح طریقے سے کرنا, ظلم مت کرنا. وَإِن تَعَاثَرْتُمْ, اور تمہارے آپس میں اگر کشمکش ہو جائے, مطلب ڈس اگریمنٹ ہو جائے, فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى, تو کوئی اور دودھ پلائے گا. مطلب وہ تم چاہتے ہو کہ وہ پلائے تو تم انڈرسٹینڈنگ تک سے کرو, اور اگر نہیں ہو رہا ہے تو کوئی اور دودھ پلائے گا. مطلب دودھ پلانے والی کوئی اور ہو. اس میں ماں کے دودھ کی امپورٹنس, جو فیڈنگ ملک ہے نا, اس کی کتنی امپورٹنس ہے بچوں کے لیے, یہاں یہ پتا چلتا ہے. جیسے آج جو لوگ بچوں کو دودھ نہیں پلاتے, تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, کوئی اور دودھ پلائے گا. ہاں, فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى, کوئی اور دودھ پلائے گا. اب لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ, تاکہ جس کے پاس وسعت ہے, جس کے پاس کیپیسٹی ہے, وہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق خرچہ کرے. مطلب یہ جو دودھ پلانے پہ خرچہ ہے, جس کے پاس کیپیسٹی, اپنے کیپیسٹی کے حساب سے خرچہ کرے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ, جس کے پاس مختصر رزق ہے, رزق میں محدود ہے, فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ, تو جو اللہ نے اسے دیا اس میں سے وہ خرچ کرے. اللہ تعالیٰ نے کہا مطلب جتنی کیپیسٹی اس مطابق, جس کے پاس کم ہے اس مطابق خرچ کرو, جس کے پاس زیادہ ہے اس کے مطابق خرچ کرو. لا يكلف اللہ نفسا الا ما آتاها, اللہ کسی بھی نفس کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا اللہ نے اسے دیا ہے. ہاں, جتنا اللہ نے اسے دیا ہے. اب دیکھیے یہ آیت اس طرح سے سورہ بقرہ کے آخر میں نا, لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها, وہاں کیپیسٹی کے مطابق. یہاں پہ کیا ہے, الا ما آتاها, جتنا اللہ نے اسے دیا ہے اتنا خرچ کرنا ہے. کتنا خرچ کرنا ہے, کہ تمہاری طاقت اتنی ہے, اتنا بڑا اماؤنٹ اسلام نے کہہ دیا, نہیں, ایسا نہیں. جتنی کیپیسٹی, جتنا اللہ نے تمہیں دیا اس مطابق اللہ تمہیں خرچ کرنے کے ہیں. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا, بہت جلد اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی لائے گا. یہاں پہ لفظ یسرا دوسری بار آ رہا ہے اس سورہ میں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ تکلیف کے بعد آسانی لائے گا. تو یاد رکھیے, اللہ پہ بھروسہ کرو, تقوی اختیار کرو, صحیح راستہ اختیار کرو, اللہ آسانی لائے گا. یسرا ہے نا, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا بعد عسرٍ یسرا, تکلیف کے بعد ہو سکتا ہے اللہ آسانی لائے گا, بہت جلد اللہ تعالیٰ آسانی لائے گا. تو یہاں پر اللہ پہ بھروسہ رکھو, صحیح راستہ لو, اللہ تکلیف کے بعد آسانی دے گا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کتنی ساری مثالیں, کتنی تکلیف تھی اور کیسے اللہ نے آسانی کی, بعد میں اللہ آسانی کرنے والا ہے. تو میرے بھائی میری بہنیں, یہاں پہ کیا ہے معاملہ کہ یہ چیز کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ ہسبینڈ وائف بات کرتے ہیں کہ دودھ پلانے کے تعلق سے. اب ہسبینڈ کبھی کبھی انریزنیبل ہو سکتا ہے, وائف کبھی کبھی انریزنیبل ہو سکتے ہیں. اللہ نے کہا بالمعروف, اچھے طریقے سے کرو, اللہ سے ڈرو, اللہ تمہارا رب ہے. شروع سے بات آ رہی ہے تقوی کی, تقوی اختیار کرو. ہاں, یہ سب بات آ رہی ہے. اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کو پار مت کرو, لمٹ مت توڑو, یہ سب سکھایا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا پھر بھی وہ لوگ اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کشمکش کرے تو خیر بات یہ ہے کہ کوئی اور دودھ پلائے, لیکن کوئی اور دودھ پلانے والی کو جتنے پیسے دیں گے اس میں اگر ماں تیار ہے تو ماں کا پہلا حق ہوتا ہے. ہاں, جس کے پاس کیپیسٹی وہ اپنی طاقت کے مطابق کرے, جس کے پاس کم ہے وہ اس مطابق خرچہ کرے. اللہ تعالیٰ نے یہ کر فرمایا کہ اللہ کسی بھی نفس پہ اس کی کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. آیت نمبر 8 پہ آتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ابھی ٹاپک چینج ہو رہا ہے اور سڈنلی دیکھیں کتنی سیریس بات آ رہی ہے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا, کتنے ہی ایسے قریے ہیں, بستیاں ہیں, جنہوں نے نافرمانی کی, سرکشی کی اپنے رب کے حکم کے آگے. اور ربھا یہاں پہ اپنے رب, ہاں ان کے رب, یہاں پہ ربکم آیا تھا تمہارا رب, یہاں پہ ربھا اپنے رب کے حکم کے خلاف انہوں نے سرکشی کی, انہوں نے نافرمانی کی, لمٹ توڑی. وہ رسولی ہی, اور اپنے رسولوں کے خلاف سرکشی کی. تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے خلاف, کیوں؟ کیونکہ یا نبی سے شروعات ہوئی نا اس سورہ کی, تو یہاں پہ نبی کے ذریعے پیغام پہنچایا جا رہا ہے. تو ایسے کتنے سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے نافرمانی کی, اپنے رسول کے خلاف سرکشی کی. فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا, ہم نے انہیں بہت سخت حساب دیا. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا, اور ہم نے انہیں عذابًا نُكْرًا, نُكرا کا مطلب کیا معلوم ہے؟ نُكرا کا مطلب یہاں پہ سخت ترجمہ دیا گیا نا, لیکن حقیقت میں نُكرا کا مطلب ہے انون, معلوم نہیں تھا ان کو. ایسا عذاب جو انون, مطلب ان کو پتا نہیں تھا, ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ایسا عذاب. تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنے والی بات یہ تیسری بار آ رہی ہے. جیسے وہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ یحدث بعد ذلک امرا, ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی اور معاملہ آ جائے گا. رزق اللہ وہاں سے دے گا جہاں پہ تم حساب نہیں کر سکتے, عذاب بھی اللہ تعالیٰ وہاں سے دے گا جہاں سے تم سوچ نہیں سکتے. عذبنا عذابا نکرا, نکرا یعنی ان ایکسپیکٹڈ عذاب, ان ایکسپیکٹڈ عذاب, ہاں نکرا. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فذاقت وبال امرها, تو انہوں نے چکھا اپنے کاموں کا وبال, اپنے کاموں کا کیا سمجھا؟ کانسیکوینس, انجام چکھا. وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا, اور ان کا آخری انجام خسرا, ناکامیابی ہو گیا, مطلب ناکامی ہو گیا, خسرا. دیکھو یہ اشارہ ہے یہاں پر
کیوں معلوم ہے؟ طلاق کے معاملے میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ فائدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہسبینڈس کو دیکھا گیا ہے بعض بیوی کے زیورات کو ہڑپ لیتے ہیں. ہاں بیوی کے زیورات ہیں، مہر میں دیے ہوئے پیسے، مہر میں زیورات دیے تھے، کھا جاتے. کتنے کیسز دیکھنے کا. تقوی والے بظاہراً دکھنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو، لیکن دل تقوی کا امتحان یہی تو ہوتا ہے کہ مہر میں بہت سارا زیور دیے تھے، اب طلاق دیے نا تو سب کھا گئے. اور کتنی عورتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ فیک ڈاوری کے کیس کر کے الگ الگ طرح سے جھوٹے پیسے لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَقَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، ان کا آخری انجام نقصان ہوا، خسرا. آخری انجام سے مراد کیا؟ وقتی طور پہ ان کو لگ رہا تھا فائدہ ہوا، لیکن آخری انجام نقصان ہوا. تو یہاں پہ آخری انجام دکھایا گا کہ وقتی طور پہ وہ سارے شوہر جو غلط پیسے ہڑپ کر کے بیٹھے ہیں اپنی بیوی کے پراپرٹی، بیوی کی پراپرٹی. معلوم ہے ایسے شوہر ہوتے ہیں جو بیوی کا مال اپنا ایسا بنا کے رکھتے ہیں، بیوی کا مال اپنا خود کے زیور پہ بیچ کر کے پیسے آئے خود لیے اور پھر کچھ واپس دینے تیار نہیں ہے. وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا. ان کو ڈرنا کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق کے اندر یہ جو باتیں کہی ہے نا، یہ کوئی بولے گا نہیں دوسرا ٹاپک چل رہا ہے، دوسرا ٹاپک نہیں ہے، یہ اسی ٹاپک سے کنیکٹڈ بات چل رہی ہے. یہ جو دوسرے پچھلے قریوں کی مثالیں آئی ہے نا، تمہارے ڈرانے کی بات چل رہی ہے. انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی، تم بھی اگر نافرمانی کرو گے، اپنے رسول کی نافرمانی کی ہے تم بھی کرو گے، تو حسبناها حسابا شدیدا، ہم نے انہیں بہت سخت عذاب دیا. وعذبناها عذابا نکرا، ہم نے انہیں عذاب دیا بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ سخت عذاب دیا، مطلب ان ایکسپیکٹڈ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذاقت وبال امرها، انہوں نے چکھا اپنے کاموں کا وبال، کاموں کا وبال چکھا. تم بھی چکھنا چاہتے ہو؟ وکان عاقبۃ امرها خسرا، آخری انجام تو نقصان ہی ہوا آخر میں. دیکھو کسی نے 10,000 کمایا 1,00,000 گوایا تو ہم کیا بولیں گے؟ ارے کتنا بیوقوف آدمی ہے. وکان عاقبۃ امرها خسرا، لاسٹ میں تو بہت نقصان ہی ہوا. آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے، یہاں تک دنیا کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بہت سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، پھر سے تقوی کی بات آ رہی ہے. تقوی اختیار کرو اے سمجھ والے لوگوں. تمہارے اندر عقل ہے نا تو تقوی اختیار کرو. عقل ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ ہے کہ نہیں ہے؟ اولو الالباب جو ہے نا، بہت بیوٹیفل یہ فریز ہے، اولو الالباب، سمجھ والے لوگوں تقوی اختیار کرو. سمجھ والے لوگ کیوں معلوم ہے؟ ارے دنیا کو تو دیکھو، کائنات کے مالک سے لڑوں گے. لوگوں کی کوئی ہے نا بہت پاورفل پارٹی ہو نا سامنے، تو اس سے لڑنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ بھئی وہ بہت پاورفل پارٹی ہے سامنے، ان پہ ظلم کریں گے تو ہمارا 10 گنا لے لیں گے، ایسا سمجھتے ہیں وہ لوگ. ظلم کس پہ کرتے ہیں نا؟ کمزور پہ کرتے ہیں، کمزور دیکھ کے کرتے ہیں ظلم. تو اللہ تعالیٰ نے کہا سمجھ والے لوگوں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم رب العالمین کے خلاف کر رہے ہو. تم کوئی بیوی شوہر کے خلاف یا شوہر بیوی کے خلاف نہیں کر رہی ہے، وہ اللہ کے خلاف کر رہی ہے، اور وہ اللہ کے خلاف کر رہا ہے. تو تم اللہ سے ڈرو. تم سمجھ والے ہو تو ڈرو، نہیں سمجھے تو جو کرنا ہے کرو. نقصان صرف تمہارا ہے. یہ ظلم کس پہ کر رہے ہو؟ خود پہ ظلم کر رہے ہو. بھگتے گا کون؟ تم خود بھگتو گے اور پچھتاؤ گے. ایسا پچھتاؤ گے نا واپس جا کے ٹھیک کرنے کا موقع نہیں ہوگا. دنیا میں ٹھیک کر کے آؤ. الذین آمنوا، اے ایمان والو، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نصیحت بھیجی ہے. مطلب تم تو ایمان والے ہو نا، تو تم ایمان والوں کے لیے تمہارے لیے اللہ نے نصیحت بھیجی ہے. اس معاملے کو چھوٹا مت سمجھنا. ہاں اس معاملے کو چھوٹا مت سمجھنا. جنرل بات بھی ہے، طلاق کے پس منظر میں بھی ہے. آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول یتلو علیکم آیات اللہ. رسول، پھر سے رسول پہ بات ہے. وہاں پہ رسول کی بات تھی نا سٹارٹنگ میں، یا ایھا النبی، اب یہاں پہ رسول پہ بات آخر میں پھر سے آ رہی ہے. رسول یتلو علیکم آیات اللہ، رسول جو تمہارے پاس پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں اللہ کی نشانیاں. یہ آیتیں اللہ کی طرف سے آئی نا، مبینات، واضح نشانیاں، یعنی اللہ کی آیتیں جو کلیئر ہے. دیکھو طلاق کے معاملے میں نا لوگوں نے بہت زیادہ گڑبڑ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ کی آیتیں کیا ہے؟ مبینات، واضح کلیئر آیتیں ہیں. مطلب ایسا نہیں کہ کچھ کنفیوژن ہے، قرآن کے اندر خود موجود ہے کلیئرٹی. رسول یتلو علیکم آیات اللہ، رسول جس کی جو ایک ایسے رسول جو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں اللہ کی آیتیں جو واضح ہے. مبینات جو ہے نا، مبین جو ہے نا واضح، لیکن مبینات اور زیادہ اس میں مبالغہ ہے. ہاں مبینات یہ اس میں یہ باب تفیل سے ہے، باب تفیل سے آتا ہے نا، تو مطلب اور زیادہ اس میں انٹینسٹی آتی ہے عربک گرامر کے اندر. مبینات واضح اور واضح دلیل ہے. لیخرج الذین آمنوا، تاکہ وہ ایمان والوں کو نکالے. اللہ تعالیٰ کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے واضح آیتیں؟ تاکہ وہ نکالے ایمان والوں کو. وہ عملوا الصالحات، نیک کام کرنے والوں کو. من الظلمات الی النور، اندھیروں سے اجالے کی طرف. کون سا اجالا؟ انصاف والا اجالا. ظلم جو ہے نا قیامت کے دن کا اندھیرا ہے. ظلم قیامت کے دن کا اندھیرا ہے. اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالے. تو دنیا میں جینے کا طریقہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے، ہمیں نکاح کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، طلاق کا طریقہ بھی سکھاتا ہے. طلاق کرنا ہے تو کیسے طلاق کرنا ہے یہ بھی سکھاتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکال کے انہیں روشنی کی طرف لے آئے. ہاں، اور یہ جنرل بات بھی ہے کہ رسول کے راستے پہ ہم چلیں گے جنہیں آیتیں واضح مبینات آیتیں دی گئی تاکہ رسول تمہیں نکالے من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف. اسلام ہمیں نکالا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف. زندگی کے دنیا کے بہت سارے اندھیرے، وہ اندھیروں میں سے ایک اندھیرا یہ سورہ میں ذکر ہے. کون سا؟ جو طلاق کے وقت کے اندھیرے، جو الگ الگ ٹائپ کے اندھیرے ہیں نا، وہ سب ذکر ہے. لیکن دنیا میں بہت سارے اندھیرے، وہ سب اندھیروں سے نکال کر کے ہمیں روشنی کی طرف لانے والی چیز کیا ہے؟ اسلام ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان رکھے گا، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک کام کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ اسے داخل کر دے گا جنات، باغات میں. یہاں پہ غور کریے عربی گرامر کے طور پہ، يُدْخِلْهُ سنگولر ہے، اللہ اسے داخل کرے گا، ہو جنات، باغات میں. مطلب یہاں کیسا ہے؟ تم لوگوں کو باغات میں داخل کرے گا. جب ایسا کہا جائے نا، مطلب تم لوگوں کو باغات میں، یہاں پہ ایک شخص کو یدخلہ جنات، تمہیں باغات میں داخل کرے گا. یعنی ایک شخص جنت میں جائے گا، ایک باغ، اور ایک دوسرا اس طرح کا باغ، ایسے باغات. ہاں، جنات تجری من تحتها الانہار، باغات جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہے، گارڈن جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا. اب یہاں پہ خالدینہ پہ غور کریے، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، یہ بہت بیوٹیفل ہے. یدخلہ ہے، اللہ اسے داخل کرے گا، لیکن خالدینہ، خالدینہ یہ جمع کا صیغہ ہے. خالدون، خالدینہ، خالدینہ یعنی کہ جس میں ہمیشہ رہیں گے. تو یہ پلورل ہے. یہ ترجمے میں آپ کو یہ بات بیوٹی نہیں ملے گی. یہ گرامر آپ تھوڑا پڑھیں گے تبھی سمجھ پائیں گے، اور اٹلی اسکول پڑھیں اور بہتر سمجھ پائیں گے. خالدینہ یہاں پلورل ہے. جنت کی بہت بڑی بیوٹی یہ ہے، وہاں کمیونٹی ہے، وہاں پہ کمیونٹی، سارے نیک لوگ ہر زمانے دور کے وہاں پہ. خالدینہ، وہ سب وہاں رہیں گے. تو تم داخل ہوں گے، لیکن خالدینہ وہاں پہ سب رہیں گے. سب کی بات ہے، تمہاری فیملی وہاں ہوں گی، سارے فیملی ممبرز جو جنت پہنچے سب ساتھ میں ہوں گے. خالدینہ فیہا ابدا، وہاں رہیں گے ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تم دنیا کے تھوڑے فائدے کے لیے اپنے ابدی زندگی کو مت برباد کرو، یہ بہت اصل میں نقصان والی چیز ہو جائے گی. قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین رزق رکھا ہے. رزق کیا ہے؟ رزق کی بات آ گئی، پھر سے رزق کی بات آ گئی. وہ رزق کے لیے لوگ اپنے حلال حرام غلط ناجائز سب رزق کے لیے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا قد احسن اللہ لہ رزق، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین رزق رکھا ہے. رزق، اصل رزق کون سا؟ جنت کا رزق. آخری آیت پڑھ رہے ہیں، اللہ الذی خلق سبع سماوات اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو بنایا. ومن الارض مثلہن، زمین میں بھی 7 بنائے اس کے جیسے. مثلہن یعنی اس جیسے، جو 7 آسمان ہے نا، ایسے زمین پہ بھی 7 زمین بنائے. مثلہن، یہ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں 7 زمینوں کا ذکر ہے. 7 زمینوں کی تفسیر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص کسی کی زمین ہڑپ لے تو وہ قیامت کے دن ایک توق اٹھائے گا جو 7 زمینوں کا توق ہوگا. مطلب وہ زمین لیے، اگر آپ نے اتنے اسکوائر فٹ لیے تو وہ اسکوائر فٹ 7 زمین کی تمہارے کندھے پہ رہے گی، وہ قیامت کے دن رہے گی. مثلہن، تو یہاں پہ کیا ہے؟ 7 زمینوں کا ذکر آ رہا ہے، 7 آسمانوں کا ذکر آ رہا ہے. 7 زمینوں کے سائنٹیفک طور پر اگر دیکھیں تو زمین کے الگ الگ لیئرز ملے انڈر گراؤنڈ، اور وہ لیئرز میں ہم دیکھتے ہیں الگ الگ ٹائپ کے الگ الگ ڈسٹنکٹ لیئرز ہیں. اس میں کلیئرلی 7 لیئرز ڈیفائنڈ اندر موجود ہے. یہ ایک ایکسپلینیشن ہم سائنٹیفک طور پر دیکھ سکتے ہیں. ایک دوسرا ایکسپلینیشن یہ کہ 7 یعنی عدد کثیر، یعنی فکس نمبر نہیں ہے، 7 عدد کثیر. تو 7 کے علاوہ زمینیں بھی اور بہت زمینیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمینیں اور بھی بنائی ہیں. یہ ایک دوسرا ایکسپلینیشن ہے. اللہ عالم، اس کی بہت ساری اور بھی ایکسپلینیشنز ہیں. میں نے اپنے یہ ہے اسلام میں کور کیا تھا اس کی ڈیٹیلز. تو 7 آسمان اور 7 زمین، لیکن زیادہ اسٹرانگ مجھے یہی لگتا ہے کہ ایک کے نیچے ایک، یہ 7 لیئرز ہے زمین الگ الگ. لیکن یاد رکھیے کہ 7 زمین پر تمہارے جیسے لوگ بستے ہیں. جیسے ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے وہاں پہ سب زمینوں پہ تمہارے سے لوگ بستے ہیں، یہ حدیث اوتھینٹک نہیں ہے. تو اوتھینٹک وہ حدیث نہیں ہے. اور بعض لوگ کچھ بہت زیادہ امیجنیشن اس میں کرتے ہیں کہ اس میں سب جگہ پہ آدم ہے، سب جگہ پہ ابراہیم ہے، 7 زمین میں ابراہیم ہے. ایسی کوئی بات نہیں، قرآن حدیث میں کہیں نہیں ہے. 7 زمین کا ذکر ہے اور 7 زمین میں لوگ بستے ہیں، وہ بات اوتھینٹک نہیں. یتنزل الامر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فیصلہ نازل کرتا ہے بینہن، یہ سب میں، سب کے درمیان میں. یعنی تم یہ سمجھتے ہو تم نہیں، 7 آسمان اور 7 زمین، اللہ تعالیٰ سب کو کنٹرول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فیصلے نازل کرتا ہے. لتعلموا، تاکہ تم جان لو
अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि अल्लाह ताला हर चीज पे कुदरत रखता है। मतलब तुम तुम्हारी ये जमीन क्या समझते हो, 7 जमीन 7 आसमान, अल्लाह ताला हर चीज पे कुदरत रखता है। व अन्नल्लाह कद अहाता बिकुल्ली शैइन इल्मा, और अल्लाह ताला हर चीज को इहाता किया हुआ अपने इल्म से, हर चीज को इनकम्पस किया हुआ अपने इल्म से। अल्लाह का इल्म हर चीज को जानता है। मतलब तुम छुपाओ या जाहिर करो, बोलो कुछ हो कुछ, जो भी तुम्हारी रियलिटी ना, वो तो अल्लाह जानता है। याद रखो अल्लाह ताला के पास इल्म है। ये लास्ट आयत में अल्लाह की इल्म, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुदरत और अल्लाह ताला की वसी मखलूक, ये सब चीज का जिक्र है। अल्लाह ताला ने अपनी ताकत इसलिए बताई है ताकि तुम समझ लो तुम किसके खिलाफ बगावत कर रहे हो। जो अल्लाह की हदों को पार करोगे, तोड़ोगे, तो किसके खिलाफ बगावत कर रहे हो। लास्ट आयत में समझ लो अल्लाह ताला ने अपना तारुफ एक छोटा सा पेश किया है। अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को बता करके अपना खुद का तारुफ पेश किया है कि 7 आसमान 7 जमीन, हाँ, और अल्लाह ताला सबको कंट्रोल करता है। तुम्हें लगता है तुम्हें नहीं कंट्रोल कर सकता? जब 7 जमीनों को जो कंट्रोल कर सकता है, 7 आसमानों को कंट्रोल कर सकता है, क्या तुम्हें नहीं कंट्रोल कर सकता? और अल्लाह ताला ने हर चीज को कंट्रोल किया हुआ है, अपने इल्म में अहाता किया हुआ है हर चीज को। तो कभी कभार क्या होता है, लोग उसमें दूसरी बात बताते हैं, तो रियलिटी को अल्लाह जानता है। आखिर में मैं आप सबसे बात कहूंगा, हमने पिछली सूरह तगाबुन में हमने पढ़े थे, हमने हमने 7 सूरह तगाबुन में पढ़े थे कि तुम्हारे बीवियों में, तुम्हारे बच्चों में दुश्मन भी है, अदुव्वुल लकुम फहदरूहु, तो उस बारे में आगाह रहो। तो आगाह रहने के बाद कभी कोई एक केस ऐसा भी आता है जिसमें तलाक की तरफ बात बढ़े, तो ये सूरह तलाक में डिटेल्स आई। और सूरह तलाक और सूरह तहरीम जो अगली सूरह हम पढ़ने वाली, ये दोनों सूरह भी रिलेटेड सूरह है। यानी कि सूरह तहरीम का भी टॉपिक जब मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कैसे उसका ताल्लुक सूरह तलाक पे है। आप ये देख सकते हो, उसका ताल्लुक मैं इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा। तो ये हमने मुख्तसर में तफसीर देखी 12 आयतों की सूरह तलाक की। बहुत ही ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग, हिला देने वाली सूरह है, जो तलाक के टॉपिक में, और सिर्फ तलाक का टॉपिक नहीं है, जिंदगी की हर टॉपिक से ताल्लुक है कि जिंदगी की हर टॉपिक में आदमी को समझ लेना चाहिए, मैं अल्लाह की कायम की हुई हदों को तोड़ूंगा अगर। और अक्सर लोग पैसे के मामले में, दुनिया के फायदों के मामले में, रिस्क के मामले में हराम चीजों में जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ किया कि रिस्क का मालिक कौन है? अल्लाह है। अल्लाह तुम्हें रिस्क देगा वहां से जहाँ से तुम सोच नहीं सकते। अल्लाह के पास बेहतरीन रिस्क अल्लाह ताला ने तैयार रखा है, जो हमने सेकंड लास्ट आयत में देखे कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए अहसन अल्लाहु लहु रिस्का, रिस्क के मामले में बेहतरीन रिस्क तुम्हारे लिए तैयार रखा है। सोचने वालों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है, और जिनके पास नहीं है सोचने की सलाहियत तो उनके लिए तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको जिंदगी में तकवा इख्तियार करने की तौफीक दे, और तकवे के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक दे, गलत चीजों से बचने, अपने दीन को अपनी पर्सनल अकीदे ईमान में, अपनी इबादत में, अपने समाजी मामलात में, सोशल इश्यूज में, फैमिली मैटर्स में, हर जगह पे दीन पर अमल करने की अल्लाह में तौफीक दे। वक्त थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मैं सिर्फ 2 सवाल लूंगा और फिर हम आज की क्लास एंड करेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ 2 सवाल, कोई चीज ना समझ में आए हो वही पूछिए, सिर्फ सूरह से रिलेटेड पूछिए, टॉपिक से बाहर मत पूछिए प्लीज, क्योंकि टाइम कम है ना, तो 2 सवाल मौजू से रिलेटेड लेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। एनीबॉडी एल्स, किसी को सवाल पूछना है तो आप अपने आप को भी अनम्यूट कर सकते हैं, या फिर आप रेज योर हैंड प्लीज। यस अब्दुल समीर साहब, आपने अनम्यूट किया था। ओके। इन मीन टाइम अगर किसी ने ज़ेड चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर ले, एंड प्लस उसके ऊपर नोटिफिकेशन को आइकन बेल भी दबा दे, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन। बाज़ लोग पूछते हैं कि भाई कहाँ पे डिबेट है, कहाँ पे स्ट्रीमिंग है, कहाँ पे कुरान की क्लासेस चल रही है। राइट नाउ वहीं पे सब हो रहा है। ईमान स्ट्रीट पे ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कुरान का तफसीर अभी तक माशाल्लाह पूरे कुरान की लास्ट 10 पाराज हमारे कंप्लीट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये 29th पारा खत्म, 28th पारा खत्म होने में बस एक सूरह बची, सूरह नंबर 66, फिर हम 29 पारा शुरू करेंगे इंशाल्लाह जी। तो लास्ट 2 पाराज ऑफ द कुरान रफली हमारे फुल कुरान की स्टडी में बाकी है, और फर्स्ट 20 पाराज में से हमने सिलेक्ट आयतें ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस तफसीर में। चलिए और जो लोग एनजेड भाई लास्ट के जो 10 क्लास जो हमने पब्लिक नहीं किए थे वो भी पब्लिक कर लिए, तो वो हम अभी शेयर करने वाले हैं। हाँ हो गए। तो अभी हम शेयर करने वाले, या तो अभी हम ब्रॉडकास्ट किसी वजह से वो एक जी हाँ मिस हुआ था, तो हमारे वो वीडियोस भी पब्लिक हो चुकी है सारी सूरह जी। प्लेलिस्ट अभी हम शेयर करने वाले हैं, तो यू कैन शेयर द प्लेलिस्ट, यू कैन वॉच द प्लेलिस्ट, ताकि आप लोग कवर अप करें जिनकी कुरान स्टडी मिस हुई है वो कैच अप कर ले, लास्ट 10 सूरह शायद मिस हुए होंगे। ठीक है, एनी कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग क्लास एंड करेंगे। लास्ट चांस, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है पूछ सकता है। मुझे तो लगा था तलाक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। यस राजू भाई। अस्सलाम वालेकुम। हमारा वालेकुम सलाम
جی میرا مطلب یہ سورہ سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن کوئی پوچھ نہیں رہا ہے تو میں نے سوچا میرا کوشچن پوچھ لیتا ہوں اگر آپ نہیں اجازت پوچھیے، دیں تو. نہیں ہم لوگ آگے لیں گے، صرف سورہ سے ریلیٹڈ لیں گے. جی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. جی بس میں لوگ جائیے نہیں، میں ابھی براڈ کاسٹنگ سے ابھی رائٹ ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو پیسٹ. سو ان مین ٹائم اگر کوئی لاسٹ منٹ پہ اگر کسی کو کچھ کہنا ہے، بولنا ہے، پوچھنا ہے ریلیٹڈ ٹو دا ٹاپک، سو یو کین آسک انشاءاللہ. یس میرا کوشچن جی ہے. جی سر میرا کوشچن ہے کہ اگر کوئی مینس ڈیورس لینا ہی نہیں چاہ رہا ہے، مینس اس کو جی ہسبینڈ دے رہا ہے اینڈ شی از ناٹ ولنگ ٹو ٹیک، بٹ اس کو اگر فورسفلی دیا جاتا ہے تو وہ ویلڈ ہے ڈیورس؟ دیکھیے کیسا ہے نا، اس میں بات سمجھیے سسٹم کیا ہے. سسٹم کہ شوہر باہر نکال سکتا ہے اپنی بیوی کو، طلاق کہنے کے بعد بیوی کو باہر نکال سکتا ہے؟ جو ابھی ہم نے کہا ہے کہ نہیں نا، نہیں نکال سکتا. 3 months تک وہ ساتھ میں رہے گی، ہسبینڈ وائف ساتھ میں رہیں گے، سیم جگہ پہ جہاں رہ رہے تھے وہاں رہیں گے. اور وہ عدت جو ہے نا اس کے اندر وہ اپنے آپ کو بیوٹیفائی کر سکتی ہے. وہ نان محرم نہیں ہوئی ابھی تک ہسبینڈ کے لیے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہے. ہسبینڈ اگر واپس چلا گیا، بیوی کو واپس لے لیا بائی ورڈز اور ایکشن، تو وہ طلاق کمپلیٹ نہیں ہوا. اور بیویوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایسے بہت سی چیزیں رکھی جس سے اگر وہ ریئلی چاہتی ہیں کہ ان کا ہسبینڈ ان کو ڈیورس نہ دینا، تو وہ ساتھ میں 3 مہینے رہنے میں بہت کچھ ایسا کر سکتی ہیں. کسی کو کھانا چپاٹی وغیرہ اچھا پکا کھلانا، یا بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے کہ ڈیورس نہیں ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ چیز دی ہے اور شوہروں کو رائٹ دیا کہ وہ طلاق کہہ سکتے ہیں میکسیمم زندگی میں 3 بار، اس سے زیادہ کہنے کی اجازت نہیں. سر لیٹ می کریکٹ، مینس کہ وہ ساتھ میں نہیں رہتے ہیں، وہ کہیں باہر رہتا تو ہے. غلط ہے، وہ ساتھ میں رہنا چاہیے. اچھا اور اچھا وہاں سے کوئی طلاق کہہ دیا، اگر باہر ہے وہاں سے کہہ دیا تو کہہ سکتا ہے حقیقت میں، لیکن 3 months تک وہ ایک دوسرے کے پوری طرح سے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ابھی بھی ہسبینڈ وائف ہی ہیں جب تک کا سپریشن نہ ہو جائے. تو بات کرنے میں بہت کچھ اور چیزیں ہیں جو پاسبلٹی ہے جس کے ذریعے سلجھایا جا سکتا ہے انشاءاللہ. اور صلح کرنا چاہیے. صلح کے کوئی کسی تھرڈ پرسن کو، فیملی ممبرس کو ڈالنا چاہیے، وہ کر سکتے ہیں. لیکن ایک یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیسلٹی دی ہے کہ تاکہ کوئی میرج ایسی ہو جس کے اندر کوئی ریکنسلیشن کی ضرورت نہیں ہے، تو سیپریشن کا ایک طریقہ بھی دیا ہے. لیکن ہسبینڈ کو اتنی ساری کنڈیشنز پوری کرنی ہوگی جو کنڈیشنز ہم آج کے طلاق کے لیکچر میں بتا رہے ہیں. اینڈ یس میرا اور بھی ایک کوشچن ہے کہ کبھی جیسے کہ صلح کرنا چاہیے ہمیشہ ہسبینڈ اینڈ وائف میں، تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ صلح کرانے کے لیے جو بیٹھتا ہے انسان وہی چاہتا ہے کہ ان لوگوں کا ڈیورس ہو، سم تھنگ یو نو ان پرسنل گھر ہے جس، تو پھر وہ ہے وہ کیا ہے، کیونکہ یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے اینڈ یہاں پر ایسے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ میں جس ایریا میں ہوں وہاں کا ڈیورس ریٹ ہے وہ بہت ہائی ہے. اینڈ اکثر یو نو اس کا ریزن کہ کوئی بیچ میں آ جاتا ہے اینڈ ڈیورسز کرواتے ہیں اینڈ پھر یہ ایک میں نے دیکھا ہے. سو از دیئر اینی حدیث بیسڈ آن اٹ؟ جی تو فار دیٹ نا اس میں صلح وصلح خیر، قرآن کی ورس ہے، صلح میں خیر ہے، صلح میں خیر ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے ویٹ کرتا ہے، ایوری ڈے رپورٹ پوچھتا ہے اپنے لوگوں سے. شیطان اپنی ٹیم سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کی. تو کوئی کہتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے جھگڑا لگایا، بولے کچھ بڑی بات نہیں ہے. لیکن جب کوئی آ کے کہتا ہے میں نے ہسبینڈ اور وائف کو الگ کیا، تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے کہ تم نے آج کچھ ایسا کیا، اچھا کیا. کیونکہ ہسبینڈ اور وائف جب الگ ہوتے ہیں تو بہت سارے شیطان کے پلان کامیاب ہوتے ہیں. ڈپریشن آتا ہے، غلط راستوں کی طرف لوگ جاتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، بچوں کی تربیت میں پرابلم ہوتا ہے، بچوں کی پرورش میں پرابلم ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسے گڑبڑ ہوتی ہے. تو طلاق کو یعنی کہ ایک بالکل ایسی چیز ہے جو بیسٹ کے صلح میں خیر ہے، اللہ نے کہا وصلح خیر. تو اس کے اندر کیسے اوائڈ کرنا چاہیے. تو جو لوگ ایسے ٹائپ کی ریکنسلیشن کرتے ہیں جس کے اندر طلاق ہو جاتا ہے، تو وہ لوگوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور دنیا کے اور جگہ، آج تو دنیا ایک انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، دنیا میں کہیں سے بھی ایسے لوگوں کو لیا جا سکتا ہے جو صلح میں بہتر کرے. ہو سکتا ہے کہیں اور سے کسی کوئی بات کرے اور صلح کرانے کی کوشش کرے. ایسے لوگ ہیں الحمدللہ ہمارے سینٹر پہ، کئی علماء کی ٹیم ہے جو صلح کرانے میں بہت سارے میرجز کے ڈیورسز کو روکنے میں الحمدللہ ذریعہ بنتے ہیں الحمدللہ. اور ہماری جو اس میں ورک کرتے ہیں، تو کوئی ہو تو وہاں بھی کانٹیکٹ کر سکتا ہے اسلامک انفارمیشن سینٹر کو. جی نمبر دے سکتے ہیں. جزاک وہی سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم ملتے ہیں آن دا ٹاپک آف سورۃ التحریم. السلام علیکم.
اللہ کے سامنے اللہ اکبر. زید بھائی چلے گئے بٹ یہ ویری اچھا کوشچن تھا جو ہماری بہن نے پوچھا. بٹ اینی وے نیکسٹ ٹائم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم.